ایران اسرائیل جنگ بندی، صدر ٹرمپ سیز فائر کی خلاف ورزی کرنے پر نیتن یاہو سے سخت نالاں، اسرائیل ابھی اپنے پائلٹس واپس بلاؤ، بم گرانا بند کرو، اگر ایسا نہ کیا تو یہ جنگ بندی کی بڑی خلاف ورزی ہوگی۔ امریکی صدر کا الٹیمیٹم، سیز فائر کی خلاف ورزی پر دونوں ممالک سے شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایران نے بھی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی لیکن اسرائیل نے سنگین غلطی کی ہے، اچھا نہیں لگا جنگ بندی کے بعد صہیونی فوج نے حملے کیے، ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا، ایران دوبارہ کبھی جوہری پروگرام شروع نہیں کر سکے گا۔ بمبار طیارے B-2 کے پائلٹس نے بہترین کام کیا لیکن CNN جعلی خبریں پھیلا رہا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے، اسرائیل کا تہران پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام، نیتن یاہو حکومت نے صہیونی فوج کو بھرپور کارروائی کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا، ایران نے سیز فائر توڑتے ہوئے 2 میزائل اسرائیل پر داغے، عوام کو اگلے نوٹس تک محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت۔ ایران نے اسرائیل کے سیز فائر کی خلاف ورزی کے دعووں کی تردید کر دی۔ ایرانی سپریم کونسل کا کہنا ہے ایران کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیل کے خلاف جنگ بندی پر عمل درآمد کر رہے ہیں، اگر اسرائیل جارحیت روکتا ہے تو ہم بھی حملے نہیں کریں گے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تہران میں دھماکے سنے گئے۔ 23 جون کو ایران کی جیل پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ ترجمان ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے اسرائیلی فضائی حملوں میں 610 ایرانی شہید، 4746 زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان اور ایران کی قیادت کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، دونوں رہنما مسلم امہ کے درمیان اتحاد کے لیے متفق۔ شہباز شریف کا دیر پا امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کی اہمیت پر زور، سلامتی کونسل سمیت تمام اہم فورمز پر ایران کی حمایت کے عزم کا اعادہ، ایرانی صدر کا پاکستان کی طرف سے اصولی حمایت پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ مسعود پزشکیان نے کہا، تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کے معترف ہیں۔ ٹرمپ نے دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب میجر جنرل پاکپور کا کہنا ہے۔ جنگ بندی کے بعد کامیابی اور فتح پر ملت ایران اور شہداء کی اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ادھر سربراہ ایرانی ایٹمی توانائی آرگنائزیشن محمد اسلامی نے کہا، جوہری تنصیبات کو نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جوہری تنصیبات کی بحالی کے انتظامات کر لیے، ایران جوہری پروگرام کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران کے قطر پر میزائل حملے سے حیرت ہوئی، ایرانی حملہ ناقابل قبول اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، خطے میں امن کے خواہاں ہیں، اسرائیل اور ایران میں سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں، غزہ میں جنگ بندی کی بھی کوششیں جاری ہیں، اگلے 2 روز میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات ہوں گے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی پریس کانفرنس، لبنانی وزیر اعظم نواف سلام نے کہا، ایران پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایران کی خود مختاری کو کسی صورت نقصان نہیں ہونا چاہیے، غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلا تک امن ممکن نہیں، خطے کا امن خراب کرنے پر اسرائیل پر دباؤ بڑھانا ہوگا۔ خلیج فارس کی صورتحال بہتر ہونے پر PIA کا فضائی آپریشن بحال، قومی ایئر لائن نے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دیں۔ پروازوں کے شیڈول کی منسوخی کا فیصلہ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث کیا گیا تھا۔ اسرائیل، دبئی، کویت، بحرین، قطر میں بھی فضائی حدود کھول دی گئی، پروازیں بحال۔ ایران اسرائیل جنگ بندی کے عالمی سٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی زبردست تیزی، انڈیکس میں 6000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، KSE 100 انڈیکس 1,22,249 پوائنٹس پر بند۔ بانی PTI کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانت خارج، لاہور باز رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے خلاف نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر۔ مخصوص نشستوں کے کیس کی کاز لسٹ جاری۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی آئینی بینچ 26 جون کو سماعت کرے گا۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے وکیل حامد خان نے التوا کی درخواست دائر کر دی۔ استدعا کی مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس کی سماعت اگست تک ملتوی کی جائے۔ وزیر اعظم سے سعودی، قطری اور چینی سفیروں کی ملاقات۔ مشرق وسطیٰ کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات چیت۔ شہباز شریف کا سعودی اور قطر عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس۔ مریم نواز نے انتظامیہ سے فوری ہنگامی پلان طلب کر لیے۔ کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ خلاف ورزی پر زیرو ٹالرنس کی ہدایت۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کو فوری گرفتار کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ پنجاب کا بجٹ کاپی پیسٹ نہیں، ٹیکس فری بجٹ میں ریلیف دیا ہے۔ 1240 ارب روپے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر لگیں گے۔ پنجاب کے فیصلے بنی گالہ میں نہیں، عوام کر رہے ہیں، صوبے کا کوئی فرنٹ مین نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبہ چلا رہی ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہتی ہیں جب ہم حکومت میں آئے ڈیفالٹ ہوتا پاکستان ملا تھا، 100 دن میں ہم نے سینکڑوں اسکیمیں اور منصوبے دیے۔ علی امین گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کو بائی پاس۔ بانی کی منظوری کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس۔ علیمہ خان بھڑک اٹھیں، کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی مائنس ہی ہو گئے۔ بجٹ پاس کرنے کے لیے بانی چیئرمین کا 2 دن بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ اراکین اسمبلی بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو گھر جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بھی خیبر پختونخوا بجٹ منظوری سے لا علم نکلے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ اپنی کرپشن کے لیے پاس کیا۔ گورنر ہاؤس میں گنڈا پور کی حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کہا علی امین گنڈا پور نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بغیر بجٹ پاس نہیں کریں گے۔ بجٹ پاس کرنا ان کی مجبوری تھی۔ یہ بجٹ پاس نہ کرتے تو اربوں روپے کی کرپشن کیسے کرتے۔ سندھ اسمبلی نے 156 ارب روپے سے زائد کا رواں مالی سال کا ضمنی بجٹ منظور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایوان میں 84 مطالبات زر پیش کیے۔ حزب اختلاف کی 735 کٹوتی کی تحریک مسترد۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کے وفد کی ملاقات۔ مراد علی شاہ اور ایما فین کے درمیان ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 پر تفصیلی گفتگو۔ اے ڈی پی کا ٹریٹمنٹ پلانٹ 4 پر سندھ حکومت کے ساتھ اشتراک کرنے پر اتفاق۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کو تیار۔ آج رات سے 1 جولائی تک آندھی اور طوفان کے ساتھ بارش کا امکان۔ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں بادل خوب برسیں گے۔ ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ بھارت کی ثبوت کے بغیر الزام تراشی۔ پہلگام حملے میں ملوث 3 افراد کو پاکستانی شہری قرار دے دیا۔ شہریت کا کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے حملے کے ملزمان کے خاکے جاری کیے اور دعویٰ کیا یہ تینوں افراد پاکستانی ہیں۔ بھارت نے کھیل میں سیاست کو لا کر اپنا مکروہ چہرہ پھر بے نقاب کر دیا۔ بھارتی براڈ کاسٹر نے ایشیا کپ 2025 کے پوسٹر سے پاکستانی کپتان کو غائب کر دیا۔ پوسٹر میں بھارت، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے کپتانوں کو دکھایا گیا۔ پاکستانی نمائندگی نہ ہونے پر بھارتی براڈ کاسٹر کو سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا۔